السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی اور ملی بھائیوں، آج کے خطبے میں جس چیز سے متعلق گفتگو ہوئی وہ تھا حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کی کچھ نشانیاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جہاں بہت ساری نعمتیں ہیں، انہیں نعمتوں میں سے یہ چیز بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے ایسی چیزوں کی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پوشیدہ ہے۔ یعنی انسان کو ایسے اعمال کی توفیق مل جانا جسے اللہ تبارک تعالیٰ پسند کرتا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے انسان کے لیے کہ انسان کو اللہ عز و جل اچھے کام کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر یہ کہ اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، وقالوا وکیف یستعملہ، قال یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ۔ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ خیر چاہتا ہے تو اسے کام میں لگا دیتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کام میں لگانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے موت سے پہلے نیکیوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ یعنی انتقال ہونے سے پہلے، دنیا سے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایسے اعمال کی توفیق دے دیتا ہے جو نیک ہو، جو صالح ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ موت آنی ہی آنی ہے، اور اس کی ہولناکیوں سے ہر کسی کو گزرنا ہے، اور موت کی اپنی ہولناکیاں ہیں، اس کی کچھ تکلیفیں ہیں جس سے ہر بندے کو گزرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے مرحلے سے، یعنی جب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ کے بغل میں ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا۔ آپ اس میں ہاتھ ڈالتے، اس پانی سے اپنے چہرے پر ملتے اور کہتے کہ موت کی کیا ہے؟ موت کی سکرات ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ موت کے وقت انسان کو تکلیف اور پریشانی سے گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر بار بار ہاتھ پانی میں ڈالتے، چہرے پہ ملتے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رفیق الاعلیٰ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طلب کیا کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا جا رہا تھا کہ آپ دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ موت کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، اب ہمیں رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبول کر لی گئی، اور پھر یہ کہ آپ کے ہاتھ جھک گئے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے موقع پر رونے لگے، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایسا ہے کہ اس دنیا کے خاطر میں نہیں رو رہا ہوں، لیکن یہ جو سفر ہے بڑا لمبا ہے اور توسہ ہمارے پاس بہت کم ہے، یعنی سامان سفر کم ہے،
تو انہوں نے مطلب یہ کہ اس قدر جلیل القدر صحابی جنہوں نے اپنی زندگی کو پورے وقف کر دیا کس چیز کے لیے؟ حدیث کے لیے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کو سب سے زیادہ جنہوں نے احادیث کی روایت کی ہے وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ احادیث جن سے مروی ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے زیادہ احادیث انہی سے مروی ہے. وہ بھی اپنے معنی میں انتقال کے موقع پر رو رہے ہیں کہ بھئی اس لیے گلہور کیا کہتے ہیں مطلب دنیا مافیہ سے الگ ہو کر کے زیادہ وقت لوگوں کو ان حدیث کو یاد کرنے میں، لوگوں کو بتلانے میں اور سکھلانے میں اس میں صرف کیا. تو المہم دوستو، موت ہر کسی کو آنی ہے، اس کی تکالیف ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا کہ بھئی کیا کہتے ہیں یہ کیا نام ہے سفر لمبا ہے، توشہ کم ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں اس کے بعد بھی ہم مطمئن رہیں، اپنے آخرت کی تیاری نہ کریں، حسن خاتمہ کی کوشش نہ کریں. یہ عقل مندی نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ نیکیوں میں پیش رہے، ہر قسم کی نیکیاں کرتا رہے، اس لیے کہ یہ نیکیاں ہیں اللہ کے ہاں نجات کا سبب بن جاتی ہیں یا سبب ہے. اس لیے دوستو آپ دیکھیں جتنے لوگ بھی گزرے ہیں جو نیکوکار لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، ہما وقت انہیں اس بات کا خوف ستاتا رہا ہے. کس چیز کا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ خیر پہ نہ ہو. اس لیے انسان کو خاتمہ بالخیر کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سامنے رکھے تو آدمی کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان الرجل لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ. انسان ایسے کام کرتا ہے جو اسے جہنم میں لے جانے والے ہیں. وہ جہنم والا کام کرتا ہے، برائیوں میں ملوث ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ موت کا وقت قریب ہو چکا ہوتا ہے. نہیں اللہ کے ایک بالشت ایک ہاتھ باقی رہتا ہے، اور پھر کتاب اس پر غالب آتی ہے، تقدیر اس پر غالب آتی ہے، اور اب وہ ایسی نیکیاں شروع کر دیتا ہے جو جنتی کام ہوتے ہیں. کس کام ہوتے ہیں؟ کیسے؟ جنت کے حصول والے کام ہوتے ہیں. وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہے جو ایسا کام کرتا ہے جو جنت کے حصول کا بظاہر سبب ہے. اللہ کے نبی جب وَإِنَّ رَجُلَ لَيَعْمَلُ بِأَمْرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک شخص ایسا ہے جو جنت والا کام کرتا ہے، نمازی ہے، بہت ساری نیکیوں میں پیش ہے، کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور موت کے درمیان ایک بالشت ہاتھ باقی رہتا ہے. کچھ ایام، کچھ لمحے، کچھ مہینے باقی رہتے ہیں. اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے. اللہ کیا کہتے ہیں اسے؟ اس پر شیطان کتاب غالب آ جاتی، توبہ کی نہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ نیکیوں سے محرومی مل جاتی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے ایسے کام جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور پھر وہ جہنم میں جا پہنچتا ہے. اس لیے اگر اللہ نے کسی کو نیکیوں کی توفیق دی ہے تو ہمہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کس چیز کی کرنی چاہیے؟ ثبات قدمی کی. اور کبھی بھی انسان کو کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. وہ لوگ جو ذام خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بڑی نیکیاں کرنے والے ہیں، اور پھر یہ جو ذام آ جاتا ہے، یہی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے.
یہ حدیث جو ہے انسان کو جھنجھوڑتی ہے، لیکن ہم سب ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جو یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں دکھاوا بہت ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ جو بظاہر لوگوں کے بیچ میں نیک ہے اور انہیں برائی کا اگر موقع مل جائے تو پھر برائی کر جانے میں انہیں کوئی خوف الہی غالب نہیں آتی، اللہ کا خوف غالب نہیں آتا۔ دوستو، انسان کو چاہیے کہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، لوگوں کے بیچ میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہمہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اس کے ہاں غالب ہونا۔ اگر ایسے لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ نے اگر نیکیوں کی توفیق دی ہے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ اسے بھی راہ راست کی۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں، مطلب یہ کہ ان کے یہاں نیکیاں کم ہیں، لیکن یہ کہ قلبی ناحیے سے، دلی ناحیے سے بڑی صاف ہے، یا پھر یہ کہ کچھ نیکیاں ایسا کر رہے ہیں تنہائی میں، جو بعض سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ توبے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور اس سے یہاں کوئی یہ سبق نہ لے کہ جب ایسا مسئلہ ہے اعوذ باللہ تو پھر اللہ اگر توفیق دے گا تو ہم آخری مرحلے میں توبہ کر لیں گے، اللہ اگر توفیق نہیں دے گا، اللہ نے ہمارے لیے خاتمہ برا خاتمہ لکھ رکھا ہے، تو نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن جو آپ اعمال کر رہے ہیں زندگی کے، یہ آخری مراحل ہو۔ اس لیے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس ناحیے سے لوگوں کو سبق دینا چاہیے۔ کچھ تقدیر کی تقدیر یقیناً تقدیر ہے جو اللہ عز و جل نے مقدر کر رکھی ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص کو ہمہ وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے کام کی کوشش کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دوستو بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ کس چیز کے لیے؟ ثبات قدمی کے لیے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان کو نیکیوں کی اتنی رغبت ہوتی ہے، نیکیاں کرنے میں اسے کیا کہتے ہیں لذت ملتی ہے، اور پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی چیزیں نہیں کرنے میں دل چاہتا۔ ہر کوئی جانتا ہے کبھی کبھی ایمان اس قدر غالب ہوتا ہے، دوسرے کیا مطلب کہ جس قدر بھی نیکیاں کرے اچھا لگتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کی رضا کی نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے، بہت ساری چیزیں، کبھی کبھی شیطان غالب ہوتا ہے تو اعوذ باللہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ثبات قدمی کے لیے دعا کرے، اور یہ جانے کہ بھئی انسان کے جو دل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ جس طرح سے چاہتا ہے الٹتا پھیرتا ہے، تو ہمیں ثبات قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ سب سے بنیادی دعا انسان کو ہی کرنی چاہیے، سب سے عام چیز اللہ سے ہی طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دین پر قائم رکھ، اسی پر خاتمہ فرما۔ اور جب انسان اور پھر جب تک اللہ نے زندگی دے رکھی تب تک انسان کے ہاں خوف کا پہلو غالب رہنا چاہیے، ڈر کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی اللہ کی نافرمانی کام ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والے کوئی اسی چیز میں ہم ملوث ہو جائے۔ تو یہ خوف ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ہاں جب انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہو، یعنی جب انسان ایسی بیماری ملوث ہو کہ اب شاید دنیا سے کوچ کرنے والا ہو، تو وہاں کیا نام ہے رجا کا پہلو بڑھ کے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس نے ظن اگر انسان ہے اللہ سے اچھی امید رکھے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ تو ایسے موقع پر گناہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے ان کی موت کے موقع پہ پوچھا کیف تجدو، تم کیسے پا رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اللہ تبارک تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ہی اپنی گناہوں پر ڈر بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ چیز کسی بندے مومن کے اندر نہیں اکٹھا ہوتی ہے مگر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے وہ دیتا ہے جس کی وہ امید لگا کے رکھی ہوئی ہے، اور اسے خوف سے امن دے دیتا ہے، یعنی کیا کہتے ہیں خوف سے اسے بچا لیتا ہے۔ دوستو المہم کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے متعلق آج کا خطبہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ مطلب یہ تو یہ کہ ثبات قدمی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور حسن خاتمہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور سوء خاتمہ کی کچھ نشانیاں کیا ہیں؟ انسان ایسے اعمال کرے
جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں، کہا کہ نشے میں جو دھت رہنے والا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے، اسی کو اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور بہت سارے لوگوں کو کیا نام ہے جو نشے میں رہتے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں مطلب سودی کاروبار ہے، سود کھانے والے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں موت کے موقع پہ کلمے کی تلقین بھی کی جاتی ہے تو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ اور پھر یہ کہ خطبے کی آخر میں 3-4 نشانیاں بیان کی گئی حسن خاتمہ۔ ایک تو یہ کہ انسان کو زندگی کے آخری مرحلے میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق مل جائے، وہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہو۔ اسی طرح سے دوستو دوسرا حسن خاتمہ یعنی اچھے خاتمے کی دلیلوں میں سے یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر پسینے کا آنا، موت کے موقع پر اس کی پیشانی پر پسینے کا آنا، یہ بھی حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ ایسی حسن خاتمہ کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان کا انتقال جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں ہو۔ ایسا شخص عذاب قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی نیکی کرتا ہوا انسان دنیا سے جائے، نماز پڑھ رہا تھا، اسی میں انتقال ہو، صدقہ و خیرات کی کسی بھی نیکی میں، حج کے ایام میں مان لیا حج میں ہے، حج کرتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے، طواف کرتے ہوئے یا حج کے اعمال میں، اب احرام میں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کنگری مارنے کا جیسے کبھی کبھی حادثے ہو جاتے ہیں، یہ اچھے خاتمے کی دلیلیں ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے جو شخص جمعہ کے دن یا رات میں انتقال کر گیا وہ جنتی ہی ہے۔ ایک شخص اگر شرک و بدعت میں ملوث ہے، اسے توبہ نہیں کیا، ممکن جمعہ کی رات یا دن میں انتقال ہو جائے، تو جو ظاہری علامات ہیں یہ ظاہری علامات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز ہی نہیں ہے کہ جس کا جمعہ کے دن یا رات میں انتقال ہو گیا ہے، مشرک کا بھی انتقال ہو سکتا ہے، کافر کا بھی انتقال، کسی یہودی کا انتقال ہو جائے، کسی کرسچن کا انتقال ہو جائے، کسی بدعت میں ملوث شخص کا انتقال ہو جائے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کچھ دنوں سے محفوظ رہے گا۔ ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص اگر مومن ہے، موحد ہے، اس کے ہاں توحید میں خلل، اور پھر یہ کہ مان لیجیے ایک شخص اسلام کی طرف کچھ بدعی چیزوں میں واقع تھا لیکن یہ ظاہری علامات اس پر ہے، تو کہا جا سکتا ہے اللہ نے اس کی توفیق دے دی ہو ان تمام چیزوں سے، اور پھر کیا کہتے ہیں اس کا خاتمہ خیر پہ ہو گیا ہو۔ لیکن یہ کہ حتمی چیز تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں ہے، سوائے ان لوگوں کو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کہہ دیا کہ یہ جنت میں ہے۔ میرا کیا کہتے ہیں انسان کو چاہیے کہ ہمہ وقت کچھ تغوض کی ہو اپنے خاتمہ کی، اس لیے کہ اصل کامیابی دوستو اور ہر کوئی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے اصل کامیابی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی ہے۔ بس شیطان اس قدر غالب ہے کہ مرنے کے بعد کی وہ تیاریاں نہیں ہوتی، نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے ہر کسی سے، الا من رحم ربی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اپنی زندگیاں وقت کر رکھی، ان کے یہاں دنیا ان کی نظروں میں ایک ہے، بے معنی ہے، لیکن یہ کہ یہ چند ایسے لوگ ہیں، ورنہ اکثریت کا عالم یہ ہے، اکثریت کا عالم یہ ہے کہ انہیں ہائے دنیا اور ہائے دنیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں ہم سب کا ہم اور ہدف اور غم جو بنائے وہ کس چیز کو؟ آخرت کو بنائے، آخرت کی فکر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اور آپ کے دلوں میں ڈالے، ہمیں اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور کیا کہتے ہیں اے بار الہ موت سے پہلے ہمیں توبے کی اور پھر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور برے خاتمے سے بار الہ بچا، عذاب قبر سے بچا، اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد جو مراحل ہیں ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔